یہ 1858 کے اوائل کی بات ہے۔ ایک ولیم مارشل نامی انڈیا میں تعینات برطانوی مجسٹریٹ جب انڈین لوگوں سے تجارتی معاہدے کرتا تو اس نے ان کو خوفزدہ کرنے کی نیت سے کہنا شروع کر دیا کہ اپنے تجارتی معاہدوں پر سیاہی سے اپنی انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشان لگائیں۔ ایک عرصہ تک وہ ایسے ہی انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشانات ان کے تجارتی معاہدوں پر ثبت کرواتا رہا اور اس کے پاس اس طرح کے کاغذات کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ان کاغذات کے مطالعہ اور چھان بین سے اس پر ایک حیرت انگیز حقیقت واضح ہوئی کہ سب ہتھیلی اور انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے قطعاً مختلف تھے اور کسی ایک کا پرنٹ کسی دوسرے سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ اس کی وساطت سے فنگر پرنٹس کے چرچے، ان کی انفرادیت کے تذکرے اس وقت کے پڑھے لکھے اور سائنسی حلقوں میں ہونے لگے، اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد 1880 میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں مقیم ایک برطانوی سرجن ہنری فالس نے فنگر پرنٹس کی افادیت اور فرد کی شناخت کے حوالے سے ان کی منفرد حیثیت کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کر کے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ولیم مارشل اور ہنری فالس سے پہلے بھی، بلکہ صدیوں پہلے بھی، کیا کسی جگہ یا کسی کتاب میں ان فنگر پرنٹس کا تذکرہ پایا جاتا تھا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور پور تک درست بنا دینے پر قادر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کے پوروں کے نشانات اس کے لیے خاص ہیں اور دوسروں کے لیے مختلف ہیں۔ ہر وہ شخص جو آج زندہ ہے یا کبھی دنیا میں زندہ رہ چکا ہے، اس کی پوروں کے نشانات بالکل اسی کے لیے خاص ہیں۔ اسی وجہ سے پوروں کے نشانات دنیا بھر میں ایک اہم شناختی کارڈ کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں جو اس حامل شخص کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ لیکن نہایت اہم بات یہ ہے کہ ان نشانات کی حقیقت کو 19ویں صدی کے آخر میں دریافت کیا گیا۔ اس سے پہلے انسان ان نشانات کی اہمیت سے بالکل واقف نہیں تھا۔ تاہم جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوروں کے نشانات کا ذکر کیا تو اس زمانے میں یہ تذکرہ کسی کی توجہ حاصل نہ کر سکا اور نہ ہی کوئی ان کی شناختی حوالے سے اہمیت کو سمجھ سکا۔ لیکن جدید زمانے کی تحقیقات نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں مذکور ان نشانات کی اہمیت دریافت کر کے قرآن کے برحق ہونے کی مستند دلیل دے دی ہے۔ اور یقیناً اہل عقل و دانش اور صاحب تدبر لوگ ہی خدا کی نشانیوں اور قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔